آپ کے جو رسپانس ہے اس کے درمیان میں آپ ہیں، اس اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان. ہر دفعہ صبح جب آپ اسکول آئیں گے، آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑے گا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بہترین پاسبل رسپانس کیا ہے. اس بات کو لڑائی میں کنورٹ کرنا بھی آپ کی مرضی ہوتی، ریزالو کرنا بھی آپ کی مرضی ہوتی. یاد رکھنا ہے آپ نے، لوگ ان بندوں کو رکھتے ہیں جو پرابلم کو سلوشن میں بدلیں. ہمیں پرابلم ہمارے پاس لائیں، ہم ایسی کھچ مچا دیتے ہیں کہ پرابلم بڑھتے ہی جاتا ہے، بڑھتے ہی جاتا ہے. ہم شروع ہوتے ہیں پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور ہن تو دس دیتا ہے، ہن کچھ کر لے، نہیں آپ پہلے یہ بتائیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. یار آپ مسئلے کا حصہ کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم نے سلوشن کا حصہ بننا ہوتا ہے. یہ جو رسپانس ہے یہ آپ نے جتنا بہترین کرتے جانا ہے، لوگوں نے آپ کو اوپر لاتے جانا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کوآرڈینیٹر کس کو لگاتے ہیں؟ اے بہت ذمہ دار بندہ ہے، اجی میں اسکول نہیں سی، انہیں پورا اسکول سنبھال لیا، انہوں رکھو. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ پتنی یہ خوشامد جو کرتا ہے، پتنی یہ کیا کرتا ہے، محنت میں کرتا ہوں، وہ ہو جاتا ہے. وہ ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. پہلی بات پرو ایکٹیو میں ہے کہ وہ رسپانسیبل ہوتا ہے. اچھا دوسرا، وہ انیشیٹو لیتا ہے. اس نے دیکھا چھت لیک ہو رہا ہے، اور ہمیں کیا لگے لیک ہوتا رہے، وہ کہتا نہیں، وہ پہلے جا کے بتاتا ہے سر ساڑھے اسکول مسئلہ، وہ اون کر لیتا ہے. جب رسپانسبلٹی اون کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ انیشیٹو لیتا ہے. اس کے بعد وہ پھر کچھ کرے گا. ہم یہ مانتے ہی نہیں، یہ میرا کام ہے، جب یہ میرا کام ہی نہیں ہے تو میں نے تو گھر چلے جانا ہے. اچھا اگر آپ کا یہ مزاج نہیں ہے تو آپ کا گھر بھی خراب ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ہائر نہیں کرتے، لوگ آپ کو پروموٹ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یار اس کے سامنے ٹپکتا رہا، یہ گھر چلا گیا ہے، تو اس کو میں عہدہ کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. اگر آپ پرنسپل کے اینگل پہ آ کے دیکھیں تو اس کو قابل سے زیادہ وفادار اور رسپانسبل آدمی چاہیے ہوتا ہے جو اس کو آن کر کے چلے. اور ہم پتنی کس خوش فہمی میں ہوتے ہیں میں نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے. آپ کے گولڈ میڈل جب تک فائدے میں کنورٹ نہیں ہوگا تو گولڈ میڈل کا کیا فائدہ؟ یعنی جب میں ایک فائدہ مند آدمی ہی نہیں ہوں تو میں 100 گولڈ میڈل لٹکا لوں، اس سے ان کے بچوں کو کیا فائدہ، ادارے کو کیا فائدہ، اور معاشرے کو کیا فائدہ. اچھا اس کے بعد یہ رسپانسبل ہوتا ہے، یہ انیشیٹو لیتا ہے. یہ میں نے آخر میں پوچھنی ہے آپ سے کہ پرو ایکٹیو آدمی کم وقت رسپانسبل ہوتا ہے، اس نے آگے اس کا مقدر ہوتا ہے کہ اس نے آگے جانا ہے، بیکاز یہ رسپانسبلٹی لیتا ہے، یہ اس طرح سے نبھاتا ہے کہ اگلی بار لوگ پھر ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد یہ انیشیٹو لیتا ہے. تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے، یہ آپ نے زندگی کی ہر سچویشن میں دیکھنا ہے. جب سارے رولر ڈال رہے ہوں گے آپ نے ریئیکشن نہیں دینا. کبھی کبھی نا بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہم اس سے بھی اونچا بولنے لگ جاتے ہیں. تم شور کیوں کر رہے ہو؟ اس بات پہ ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمارا شور بچے کے شور سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے سائلنس سے بھی کام لینا ہوتا ہے. خاموشیاں بھی آواز ہوتی ہیں، خاموشیوں کے بھی میننگ ہوتے ہیں، خاموشیوں میں بھی روب ہوتا ہے، نظروں سے بھی چپ کرایا جا سکتا ہے. ڈسپلن کلاس سے زیادہ ہمارا اپنا خراب ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی، حالات ہیں، واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. ہماری عمر، ہمارا قد، دوسرے لوگوں کا مزاج، دوسروں کی پالیسی، دوسروں کی بدتمیزی، یہ سارا کچھ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ ہونا ہوتا ہے. اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس نے بدتمیزی کی تو میں نے بھی کی، اس کے درمیان میں آپ کدھر تھے؟ مثلا نمبر 1 آپ کی سیلف اویئرنیس کدھر تھی؟ جب آپ غصہ آیا تھا تو آپ اپنے غصے سے واقف کیوں نہیں تھے؟ آپ نے اپنے غصے کو چینل کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنے غصے کو اظہار میں کیوں لائے؟ سر جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو آپ بچوں کا غصہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ دیکھیں سیلف کنٹرول جس آدمی میں نہیں ہے تربیت نہیں کر سکتا دوسرے کی. اپنے بارے میں ہم خود یہ بتاتے ہیں آنر کے ساتھ، میں غصے میں نہیں دیکھتا میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں تو سیدھی بات منہ پہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بدتمیز ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں سیدھی بات منہ پہ میں تو سچ بولتا ہوں، کیا بڑے آدمی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا؟ کیا ادب کوئی چیز نہیں ہوتی؟ کیا اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ یعنی ہر سچ منہ پہ کہہ دینا یہ تو بدتمیزی کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرنے والی بات ہے نا، بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس. آپ کو آپ کی کمیوں کا پتہ ہوتا ہے، پھر انہیں چینلائز کیوں نہیں کیا، انہیں کنٹرول میں کیوں نہیں لائے، اسے ضبط میں کیوں نہیں لائے. یہاں تو دیکھیں کوئی کامیابی صبر کے بغیر نہیں، برداشت کے بغیر نہیں، چپ کے بغیر نہیں. وقت ہوتا ہے بولنے کا، وقت ہوتا ہے بتانے کا. کام کر کے دکھا دیں آپ نکمے نہیں ہیں. وہ سر مجھے ایسے کہتے ہیں میں پھر کام ہی نہیں کرتا. آپ صحیح کام کرتے رہیں، وہ آدمی ایک روز ایکنالج کرے گا کہ یہ آدمی کام کرتا ہے. وہ نہیں بھی کرے گا تو افادیت اتنی زیادہ ہوگی کہ باہر والے بتائیں گے اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن
ایک وقت کاٹنا پڑتا ہے، یہ کوئی بھی پیدائشی ہیرو نہیں بن کے آتا، یہ بیج ہیں جو بونے ہوتے ہیں، پھر انہیں سراب بھی کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں ہنسنا بھی ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے، اس سارے وقت کا، اور وہی آدمی رائے بدلتا ہے، وہ جو کسی کو تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کو تسلیم کر کے جاتا ہے، ہم اس وقت تک رکتے ہی نہیں ہیں۔